تو انہوں نے کہا پاپا ماتاوالم کو نہیں پتا، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وائٹ ڈالفن کی 12 چچیری بہنیں ہیں۔ سٹوری ٹوڈے کے ناظرین کو محبت برا سلام۔ سب سے پہلے تو تمام دیکھنے سننے والوں کے لیے یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے اور آپ کے دامن میں خوشیوں کے پھول کھلتے رہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہمارے ساتھ آزاد کشمیر کی ادبی منظر نامے کی ایک بہت ہی شاندار شخصیت، ایک بڑی رینون پرسنالٹی اور کئی کتابوں کے خالق اور معروف شاعر، جو کہ اپنا نام نہ صرف کشمیر کے ادبی منظر نامے میں رکھتے ہیں بلکہ اس وقت پوری دنیا میں اردو ادب سے شناسا جتنا بھی طبقہ ہے وہ آپ کے نام سے بخوبی آگاہ ہے، اور آپ کے بعض اشعار اس قدر زبان زد عام ہو چکے ہیں کہ انہیں ضرب المثل کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے۔ تو میرے ساتھ تشریف فرمائے ہیں جی واحد اعجاز میر صاحب۔ سر، ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی گو نہ گو مصروفیات سے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ یہاں براجمان ہوئے۔ کچھ مختصر سی گفتگو آپ سے رہے گی۔ سب سے پہلے تو آپ بتائیں خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے۔ ویری برائٹ ڈے، آج بہت خوبصورت دن طلوع ہوا اور مجھے آج صبح سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ آج کچھ نہ کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے۔ صحیح۔ اور اس میں جو آج ہمیں اچھی اچھی خوشخبریاں ملی، ان میں پہلی خوشخبری یہ بھی ہے کہ آپ کے چینل نے اپنا کام شروع کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اخلاقی طور پر ایک طرح کے جرم کا شکار ہو رہے تھے جو آپ نے اپنے اس پروگرام کو اتنی دیر سے شروع کیا۔ میری پہلے سے خواہش تھی کہ وہ لوگ جو کسی بھی سبجیکٹ میں ایک متوازن اور مدبر رائے رکھتے ہیں، جن کی نظر ہے، انہیں خاموش نہیں رہنا چاہیے اور چھپ کے نہیں رہنا چاہیے۔ اگرچہ آپ اپنے ڈومین میں، اپنے آربٹ میں کام کر رہے ہیں، جامعہ کشمیر کے اردو شعبہ کو آپ دیکھ رہے ہیں، استاد بھی ہیں، ایڈمن بھی، لیکن جو آپ کی آڈین ہے، جو پیپل ایٹ لارج ہیں، انہیں آپ کی اس صحت مند رائے، صحت مند نظر سے بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ اگرچہ آپ نے اس میں دیر کی، لیکن شکر ہے دیر آئے درست آئے کہ آپ نے یہ پروگرام شروع کیا۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کو، مجھے خوشی ہوئی ہے آپ کے پروگرام میں آ کے۔ اس بہانے ہم کشمیر اور اردو ادبی دنیا کے منظرنامے پہ نظر ڈالیں گے، ہمیں علم ہوگا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، ہم آپ کے علم سے مستفید ہوں گے، آپ دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے، تو اس طرح علم کا سفر جاری رہے گا۔ اچھا سر، بڑا ایک سلگتا ہوا سوال میرے ذہن میں، اور خاص طور پر جب میں اس وقت اردو ادب کی دنیا کو دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ آپ خود تخلیق کار ہیں، تخلیق کے کرب سے گزر کر جب کوئی چیز وجود پذیر ہوتی ہے تو وہ اپنا ایک تشخص پیدا کر لیتی ہے۔ ہمارا لکھاری کیوں کوئی اعلیٰ ادب یا عالی ادب تخلیق نہیں کر پا رہا؟ بہت خوبصورت اور بنیادی سوال ہے جی، میں خود بھی اس پہ سوچتا رہا۔ ایک دور میں مخلص ویدانی صاحب سے میری گفتگو ہوئی تو میں نے انہیں کہا جی ایسا کیوں نہیں ہے کہ آزاد کشمیر میں ایک کتاب ہو شاعری کی، فرض کیا کہ پاکستان میں یا دنیا میں کسی جگہ آپ کا یہ تعارف ہو جی میں آزاد کشمیر سے ہوں، کوئی آپ سے سوال پوچھے آزاد کشمیر میں کیسا ادب تخلیق ہو رہا ہے تو آپ اسے ایک کتاب پیش کر سکیں اور اسے کہیں کہ یہ ادب کشمیر میں تخلیق ہو رہا ہے، ہمارے پاس بڑی کتاب نہیں ہے پیش کرنے کے لیے۔ صحیح۔ اچھا، مول صاحب نے کہا جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس وقت میں اپنی آواگون کی اس میں سے گزر بھی رہا تھا۔ اچھا، پھر آپ کے سوال کی طرف جو میں آنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی بڑی کتاب کیوں نہیں تخلیق ہو رہی، بڑا ادب کیوں نہیں تخلیق ہو رہا، ادب عالیہ کہاں غائب ہو گیا ہے؟ 2-3 وجوہات بہت اہم ہیں۔ اس میں سب سے پہلے کہ آپ کنٹمپوریری جو ٹرینڈز ہوتے ہیں ان کو بہت جلدی فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ فرض کیا آج اگر کسی دودھ، کسی ٹافی، کسی فیشن کی کوئی چیز آئی ہوئی ہے تو آپ اس کو بہت جلدی اسی جیسی چیزیں بنانا شروع ہو جائیں گے، اور 10 دن بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ پیپل آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ ٹرینڈ، لوگ اس کو نہیں کر رہے، آپ مایوس ہو جاتے ہیں۔ ادب عالیہ زمانے کے ٹرینڈز دیکھ کے تخلیق نہیں ہوتا، وہ زمان و مکان سے ماورا ہوتا ہے۔ ہم غالب اور میر کا شعر آج پڑھتے ہیں
ہمیں لگتا ہے یہ آج اسی لمحے کے لیے کہا گیا. بالکل ایسا ہی. حتیٰ کہ ہم پیچھے شیکسپیئر پہ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ سقراط تک چلے جائیں. سقراط کی کون سی ایسی بات ہے جو ہمیں آج اس لمحے میں سچ محسوس نہیں ہو رہی؟ تو بڑا ادب کے لیے ایک تو ادب عالیہ کو پڑھنا پڑتا کہ ادب عالیہ ہے کیا، وہ کون سا ادب ہے جس پہ زمانہ کوئی اثر نہیں ڈال رہا، وہ اسی طرح ایور گرین ہے، سدا بہار ہے. ادب عالیہ کو پڑھنا. دوسرا اپنے تجربے کی روشنی میں لکھنا. اس وقت بہت افسوس کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں، تھوڑا سا گلسٹینک بھی یہ جملہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے کتابوں میں خدا کو پڑھا، ہم نے ممبروں سے خدا کی باتیں سنی، لیکن خدا ہمارا ذاتی تجربہ نہیں بنا. بہت خوبصورت. جس وقت میں کسی امتحان میں پھنسوں گا، کسی مصیبت میں پھنسوں گا، میں خدا کو پکاروں گا، خدا میرے ساتھ جو معاملہ کرے گا مجھے پتہ چلے گا اچھا جی ایسا خدا ہوتا ہے، اس نے مجھے اس پریشانی سے نکالا، میرے ساتھ یہ کیا. اب مجھے کوئی کسی ممبر سے، کسی کتاب سے خدا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ میرا ذاتی تجربہ ہو گیا. یہی حال ہمارے ادب عالیہ کا ہے اس وقت. ادب کا کہ ہم نے رب کو دل میں نہیں دیکھا تو پھر ہم کوئی سچی بات کیا کہیں گے، تاثیر کے ساتھ کیا کہیں گے. ایسے ہی ادب عالیہ تخلیق ہوتا ہے فرد کے ذاتی مشاہدات اور ذاتی تجربات کی روشنی میں. تو نہ فرد کا ذاتی مشاہدہ ہے، نہ ذاتی تجربہ ہے. وہ دیکھا دیکھی میں، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، دیکھا دیکھی میں وہ شعر تخلیق کرے گا یا افسانہ تخلیق کرے گا تو اس میں کیا تاثیر ہوگی اور وہ کیسے کوئی بڑا ادب بن سکتا ہے. اچھا ہمارا لکھنے والا کیوں یہ محسوس نہیں کرتا کہ اسے روز اخبار پڑھنا چاہیے، اس کے سرہانے روز کوئی نہ کوئی نثر یا نظم یا شاعری یا کسی بھی تخلیقی نوعیت کی کوئی کتاب ہونی چاہیے؟ وہ کیوں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے کہ اگر اس نے غالب کے 2-4 اشعار کی تشریح کسی صاحب علم سے پوچھ لی تو اس کی تخلیقی شان میں کمی واقع ہو جائے گی؟ یہ رویہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ بہت خوبصورت بات. یہ جو تھے اپنے نوبل پرائز ٹیگور، رابندر ناتھ ٹیگور، ان کی ذاتی لائبریری کوئی 2.5 لاکھ کتابوں پر مشتمل تھی. اور لطیفہ یہ ہے کہ اس ذاتی لائبریری میں مرغبانی، صحیح، انڈوں سے بچے نکالنا، یہ ایسی کتابوں کے بھی ڈھیر لگے ہوئے تھے. صحیح. کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کی لائبریری میں کیا کر رہی ہے یہ کتاب ہے؟ انہوں نے کہا یہ بھی ایک علم ہی ہے. صحیح. حالانکہ اس شاعر کا کیا تعلق مرغبانی کے ساتھ اور مرغے پالنے کے ساتھ، لیکن ان کی لائبریری میں اس موضوع پر بھی کتابیں موجود تھی. تو یہ جو آپ کی بات کو میں انڈورس کر رہا ہوں، اصل میں آگے بڑھا رہا ہوں کہ وہ بھی کوئی شخص ہے جی جو اپنے آپ کو خاص طور پہ تخلیق کار بھی کہے، پڑھا لکھا بھی کہے، اس کے سرہانے یا اس کی لائبریری میں دیوان غالب نہ ہو، کلیات اقبال نہ ہو، شیکسپیئر نہ ہو، گل شاہ نہ ہو، نہج البلاغہ نہ ہو. میں کہتا ہوں کہ کم از کم وہ مشاہیر، وہ اساطیر جن سے دنیا روشن ہو رہی ہے، جن کے افکار سے، وہ آپ کی لائبریری اور آپ کے مطالعے کا حصہ ہی نہ ہو، اور آپ یہ چاہ رہے ہوں کہ میں خود اپنی طرف سے کوئی بڑا ادب تخلیق کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا. احمد فراز صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا پڑھتے کیوں رہتے ہیں؟ بہت پڑھتے تھے احمد فراز صاحب. انہوں نے کہا کیونکہ مجھے بہت لکھنا ہوتا ہے. تو آپ بہت پڑھیں گے نہیں، فوڈ فار تھاٹ، فوڈ اندر جا نہیں رہی تو باہر کیا نکلے گا. مجھے بڑا دلچسپ بات یاد آئی. اشفاق احمد نے کہا کہ جب بانو آپا لکھ رہی تھی موم کی گلیاں، ان کا جو ناول ہے، شہد کی مکھیوں کو بنیاد بنا کر انہوں نے کہا کہ بڑا عرصہ وہ شہد کی مکھیاں پالتی رہیں، اور پھر انہوں نے اس ملکہ کو تلاش کیا. پھر وہ جو میٹنگ سیزن ہوتا ہے، اس میٹنگ سیزن میں وہ کہتے ہیں کہ وہ جو اس کی رانی ہے وہ سونک سپیڈ کے ساتھ فلائی کرتی ہے اور اس کے پیچھے نر مکھیاں فلائی کرتی ہیں، اور جو آخری اس تک پہنچتی ہے باقی مر جاتی ہیں گر کے. تو وہ کہتی ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں جی کہ آج کل اس نے چوہے پالنا شروع کیے ہوئے ہیں. اب اللہ عالم وہ مزید کیا لکھے گی. تو مجھے آپ کی اس بات سے یاد آیا کہ دیکھیں ہمارے ادیب، ہمارے شعراء ذاتی تجربہ کس قدر تجربات سے گزرتے تھے اور پھر تب اس میں لکھتے تھے. بانو آپا کا ایک دوسری مثال بھی سامنے رکھیں تاکہ ان دو مثالوں سے ہمارا وہ نقطہ کلیئر ہو جائے جو ہم نے کہا کہ ذاتی تجربہ، مشاہدہ اور مطالعہ. جو ان کا مشہور ناول ہے راجہ گیند.
اور دیٹ واز مینول ٹائم. اس طرح کی یہ جو اکوپمنٹس ہیں آج ہمارے پاس ٹیکنالوجیکل اسسٹنس ہے یہ اس وقت نہیں تھی. بانو آپا نے راجا گد 16 مرتبہ لکھا ہاتھ سے 16 مرتبہ. اور آخر پہ بانو آپا کو یہ شک ہونا شروع ہو گیا, شاید کسی نے ان کے ذہن میں کان میں بات بھی ڈالی ہوگی کہ یہ جو آپ کے ہسبینڈ ہیں اشفاق احمد صاحب اصل میں یہ آپ سے جیلس ہیں, یہ چاہتے ہی نہیں کہ یہ ناول چھپے. ہاں یہ جو تھی خبر یہ بڑا یہ بہت گردش کرتی رہی کیونکہ وہ ایک بڑی لکھاری ہیں, اور خاص طور پہ اشفاق احمد جیسے شخص کو پتا تھا کہ راجا گد آنے کے بعد بہت سارے منظرنامہ ہی تبدیل ہو جائے گا. ایسا ہی ہے. تو انہوں نے اچھا ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہے, یہ تو ہم نے عذرائے تفنن نظام میں یہ بات کی ایز اے رائٹر چونکہ ہم بات کر رہے ہیں. تو اشفاق احمد صاحب کی کو اگر وہ اپنے سے بڑا رائٹر مانتی تھی اور ان کی مشورے اور حکم پر عمل کرتی تھی تو اشفاق احمد صاحب نے انہیں 16 دفعہ ری رائٹ کروایا وہ ناول. صحیح. اور بانو آپا کہتی ہے کہ ہر دفعہ بہرحال اس میں بہتری ہوتی تھی, اور 17ویں دفعہ یہ ہوا کہ میں تھک کے اور میں نے کہا اب یہ جیسا بھی ہے اور میں اس کو چھاپ دیتی ہوں. تو مہتاب عالم صاحب آج جو سب سے اہم بات ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے, ہم آپ کے علم سے مستفید ہونا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو وائٹ ڈالفن ہوتی ہے اس کی کتنی چچیری بہنیں ہوتی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ وائٹ ڈالفن کی آپ ویسے تو دنیا کو نہیں پتا, یہ ایک بہت جینیس چائلڈ ہیں, ان کا کوشچن ہے, اور ان کے والد نے ان کو بتیرا کہا کہ میں مہتاب عالم سے پوچھوں گا, تو انہوں نے کہا پاپا مہتاب عالم کو نہیں پتا, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وائٹ ڈالفن کی 12 چچیری بہنیں ہیں. تھینک یو ویری مچ, ہمیں خوشی ہوئی, ہم نے آپ کی ذہنی سطح کو اس قابل پایا ہے کہ ہم آپ سے مزید گفتگو کر سکیں.